رمضان 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 الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی دوستوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی رحمتوں کے صدقے ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس ذکر پاک کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور بالخصوص بانیان محفل جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کا انتظام و اہتمام فرمایا ہے، اللہ کریم کے حضور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ بھلائی کا اور نیکی کا ایک قدم بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ جو اس کی عنایت ہوتی ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے، وہ تو
توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر بندہ نیکی کی طرف اپنا قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو آج اس کو ختم دور میں جبکہ ہر طرف دنیا داری غالب آ چکی ہے، مادیت پرستی اپنا پنجہ گاڑے ہوئے ہیں، اس دور کے اندر اس طرح کی روحانی ایمانی وجدانی محفلیں منعقد کرنا اور ان میں باوجود اپنی مصروفیات کے وقت نکالنا اور ایک محافل کے اندر بیٹھنا، یقین فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ سب کو آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کی بارش برسائے۔ آمین۔ آج کی محفل پاک کی نسبت، کیونکہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم سارا سال جس طرح کے دنوں کی نسبت ہوتی ہے ہم اس طرح کی محفلیں کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں بھی ہماری ہر مہینے کے دنوں کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے، جس طرح کہ یہ ذوالحجہ اس کا یہ آخری عشرہ ہے، یہ اسلامی سال کا کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ 12واں مہینہ، اور اسلامی سال کے اعتبار سے اب جو اگلا چاند نظر آئے گا وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام۔ تو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جو ہی اگلا چاند نظر آئے اس میں بھی قربانیوں ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے یہ ترتیب ہی ایسی بنی ہے کہ سال شروع بھی قربانیوں سے ہوتا ہے اور سال مکمل بھی قربانیوں پر ہی ہوتا ہے۔ یہ اس میں پیغام ہے، بندہ مومن کے لیے پیغام ہے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اس مہینے میں یہ جو 18 تاریخ والی ہوتی ہے چاند کی، اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت، یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اور پھر 10 محرم الحرام، بے شک جب سے دنیا میں انسان آئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، تو کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو 10ویں محرم کو کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے، لیکن اس امت کے اندر آ کے واقعہ کربلا نے اتنی شہرت پائی کہ جو ہی یہ چاند نظر آتا ہے تو ساری دنیا میں کرب و بلا کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ اس لیے کیا ہے کہ ہم الحمدللہ سارا سال محرم کے بعد سفر آئے گا، اس میں اللہ کے ولیوں کے بے شمار ان سے بات ہے، ان کا ذکر ہوگا، پھر آگے ربیع الاول شریف آئے گا، سرکار کے میلاد پاک کا مہینہ، پھر آگے ربیع الثانی آئے گا، حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں کا مہینہ، یعنی اس طرح ہم سارا سال اپنی نسبتوں کا احترام کرتے ہوئے سلام پیش کرتے رہے۔ تو آج کی اس محفل پاک میں ہم اہل سنت حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، لیکن بالاختصار زیادہ وقت بھی میں نہیں لوں گا، بات کو یہاں سے شروع کرنا ہے کہ ہم جو سنی کہلاتے ہیں،
یقین فرمائیے ہم پہ اللہ کا یہ کرم اور انعام ہے کہ ہم مثلاً کسی محفل میں اللہ کا ذکر کریں پھر بھی ہمارا ایمان منور ہوتا ہے، اللہ کی توحید بیان کریں، اس کی صفات بیان کریں، اس کی قدرت بیان کریں، اس مالک نے زمین و آسمان اور یہ طرح طرح کی مخلوقات ایک ایک چیز عجیب سے عجیب، سورج عجوبہ ہے، چاند عجائبات میں سے ہے، ستارے اللہ کی عجیب مخلوق ہے، زمین کیسی عجیب مخلوق ہے، ایک ایک چیز پہ گھنٹوں چاہیے گفتگو کرنے کے۔ آسمان پہ غور کریں، وہ اللہ کی کیسی قدرت کا عجوبہ ہے، ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے، بادل کس طرح آتے ہیں، اندھیری کس طرح آتی ہے، الغرض کہیں نہریں ہیں، کہیں دریا ہے، کہیں سمندر ہے، پول ہے، ایک ایک اس کی پنکھڑی، پہاڑ، یعنی ہر چیز اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے۔ اگر ہم یہ ذکر کریں پھر بھی ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے، اور اگر ہم اللہ کے پیارے حبیب اپنے آقا مولا کی شانیں بیان کریں پھر بھی ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مشائخ اہل سنت زندہ باد۔ اس فیصلے پاک کے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ توجہ فرمائیے گا، میں یہ عرض کر رہا ہوں جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا ہے کہ اللہ کریم نے ہم اہل سنت پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی قدرتوں کا ذکر کرتے ہیں، تب بھی ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے۔ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی عظمتوں اور شانوں کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کے کمالات اور معجزات کا ذکر کرتے ہیں، اپنے پیارے آقا کے میلاد پاک کی شان کا ذکر کرتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے، ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کو اور تھوڑا سا کھول لیں، پھر ہم حضور کی نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنے آقا کی نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہم سرکار کی آل پاک کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے سرکار کی آل پاک کی طہارت اور تقدس کا جو ذکر قرآن پاک میں فرمایا، جب یہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سرکار اپنے پیارے آقا کے ساتھیوں کا یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے۔ ہم سرکار کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، قیامت تک جو بھی مومن آئے گا، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مومنین کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے۔ احباب گرامی، ہم سرکار پہ اترنے والے قرآن کی شان بیان کرتے ہیں تو ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے۔ ہم پیارے آقا کے شہر مکہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ نے شہر مکہ کی قسمیں یاد فرمائی اللہ۔ اور نسبت یہی بیان کی ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے میں نے یاد کی ہے کہ یہاں آپ کے قدم لگے۔ تو گویا جب ہم مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے۔ یہاں ہمارے آقا کا گنبد خضرا ہے، جہاں پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اے مولا، اس کو تو نے حرم بنایا مکہ شہر میں یہاں آ گیا ہوں، اس کو بھی حرم بنا دے۔ آج آپ سارے جانتے ہیں کہ جو سعودیہ کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خادم الحرمین الشریفین، یعنی حرم ایک نہیں، حرمین، دونوں، حرم شریف جب دو ہو تو حرمین ہو گئے، اور دو شریف ہوئے تو شریفین ہو گئے۔ یعنی سرکار کے اس حرم کا ذکر کرے
یا مدینہ منورہ والے حرم کا ذکر کریں تو ہمارا ایمان وجد میں آتا۔ لو جی بات کو ہم نے یہاں سے شروع کر دیا کہ الحمدللہ ہماری اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی ہر نسبت ہمارے ایمان کو وجد عطا کرتا ہے۔ بلکہ آپ بات کو اگر بڑھا کے آج تک بھی لے آئے نا 1400 سال بعد تک بھی، تو ہم اب بھی یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی غلامی جس بندے میں نظر آئے ہم اس کی بھی عزت کریں تو ہمارا ایمان وجد میں آتا۔ آپ دیکھ لیں کیوں جی بھائی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، لیکن حضور کی غلامی میں ایسے آئے کہ پہلے پیر ہی نہیں بنے، پیروں نے پیر بنا دیے، ان کو اتنی شان ملی۔ پھر آگے آپ دیکھ لیں بھئی ہمارے اپنے پاکستان کے شہر لاہور میں داتا علی حجویری جلوہ گر، ادھر چلے جائیں پاک وطن شیخ میں بابا فرید جلوہ گر، ادھر تھوڑا سا چلے جائیں سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا فیضان جاری ہے۔ اگر تھوڑا سا پاکستان سے باہر نکلے ہندوستان میں آپ دیکھیں وہاں پہ پیر علی احمد صابر کلیری بیٹھے ہیں، وہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہیں۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور کے غلام ہیں، ان غلاموں کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان وجد میں آتا ہے۔ یہ ہماری اللہ کی کرم نوازی کا شکرانہ، یہ اس کا شکرانہ ہے۔ اور اگر ہم کیونکہ آج ہمیں ذکر سرکار کے اس پیارے صحابی کا ذکر کرنا ہے جن کو ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں، ذوالنورین بھی کہتے ہیں، جو مہاجرین میں سے بھی ہیں، جو اولین اور سابقین اور ان میں سے بھی ہیں، یعنی جن کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ اب آپ دیکھیے ایک جملہ میں اور بولنا چاہتا ہوں، اس پہ مجھے آپ کی بہت زیادہ توجہ چاہیے، کیونکہ آج امت اختلافات کا شکار ہو چکی ہے، آج اتنے فرقے بن چکے ہیں، آج ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ہماری حالت بڑی غیر ہو گئی ہے، اتنے کمزور ہو گئے ہم۔ لیکن بھائیوں توجہ فرمائیے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کر لینا تو بہت سے جھگڑے ہمارے مٹ سکتے ہیں، بہت سے جھگڑے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ مثلا اب دیکھیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جس کو سرکار نے سینے سے لگا لیا ہمیں حق پہنچتا ہے ان پہ کوئی اعتراض کرنے کا، جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بنا لیا اور اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا کہ جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، اور پھر اللہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا جو میرے محبوب کے قدموں میں آ جاتا ہے اللہ اعلان کرا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اتنی شان والے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اب اگر صرف ان باتوں پہ ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں، یقین فرمائیے بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، بہت سے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب مثلا ایک اور بات پہ آپ کی میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، مثلا کسی ایک کی شان بیان کرنے سے، جملے پہ غور فرمائیے، سارے شان والے ہوں، کسی ایک کی شان بیان کرنے سے کیا دوسرے کی توہین ہو رہی ہے؟ نہیں۔ جب اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر حضور کے غلاموں کی باری باری خود ہی شانیں بیان کی، اب مثلا ایک سرکار کے کتنے صحابہ ہیں بھائی، اتنی تعداد صحابہ کرام کی کہ 1.25 لاکھ سے زائد تو حضور کے ساتھ جب آخری حج حضور نے کیا ہے، پہلا وہی ہے اور آخری بھی وہی، حضور نے ایک ہی حج کیا، پیارے آقا علیہ السلام کا ایک ہی حج ہے، وہ پہلا بھی ہے وہی آخری بھی ہے، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام 10 ہجری میں جب آخری حج اور حضور کا پہلا حج بھی ہے وہ حج ادا فرما رہے ہیں، تو 1.25 لاکھ کے قریب تو صحابی اس وقت حضور کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار نے آگے
مدینہ منورہ میں اپنے وصال سے 1.5 ماہ پہلے ایک خطاب میں یہ بھی فرمایا، حضور علیہ السلام کے سامنے بہت بڑا اس دن مجمع ہے مسجد نبوی شریف کے اندر، اور پیارے آقا علیہ السلام اس مقدس مجمع سے مخاطب ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، 100 سال بعد تم میں سے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ صحابہ کرام تو پہلے یہ سمجھے کہ شاید قیامت آنے میں 100 سال رہ گئے، کہ حضور جو فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن 100 سال بعد قیامت آ جائے گی، شاید قیامت آ رہی ہے۔ لیکن کچھ جید صحابہ نے اس کی تشریح کی سرکار کے وصال کے بعد، انہوں نے ایک دوسرے کو مسئلہ سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے ہم جتنی بھی عمر والے ہیں 100 سال تک ہم رہیں گے اس کے بعد، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ یہ حضور کب فرما رہے تھے؟ 10 ہجری، اور 110 ہجری جب ہو گئی، یعنی 100 سال جب گزر گئے، تو اب زمین پر وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، اب زمین پہ وہ کوئی نہیں تھا جس نے حضور کی زیارت کی۔ آخری جنازہ جا رہا تھا، آخری 110 ہجری میں آخری جنازہ جا رہا تھا۔ ابو طفیل حضرت عامر ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا یہ حضور کے آخری صحابی جو زمین پر تھے، آج ان کا جنازہ ہے 110 ہجری۔ تو گویا پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی عمروں کی مدت کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اس 100 سال کے اندر زمین پہ سرکار کے صحابہ موجود ہیں، لیکن اب اتنی تعداد، اتنی بڑی بڑی شان والے، اتنی بڑی بڑی عظمتوں والے، جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، جن میں 313 بدری بھی ہیں، جن میں 1400 بیعت الرضوان والے بھی ہیں، جن میں احد والے بھی ہیں، جن میں تبوک والے بھی ہیں، جن میں غزوہ خندق والے بھی ہیں، یہ سارے صحابہ موجود ہیں۔ لیکن اب آپ کے سامنے جو میں بات رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر غور فرمائیں گے اختلاف سے جان چھوٹ جائے گی۔ مثلا دیکھیے، اللہ نے حضور کے سارے صحابہ میں عظمتیں اور شانیں تقسیم کر دی، عظمتیں اور شانیں تقسیم فرما دی۔ مثلا اب ہم جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی شان سارے صحابہ سے زیادہ ہے، لیکن اب اس کا آپ کیا کریں گے کہ قرآن پاک میں سارے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کا نام ہے حضرت زید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورۃ الاحزاب کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں ہے، باقی کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ اللہ کی اپنی عطا ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے کہ قرآن میں حضرت زید، جن کو حضور نے بچپن میں اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے گھر کے اندر رکھا، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، ان کو حضور نے اتنی شان دی کہ حضور کے وصال باکمال سے کچھ دن پہلے ایک جنگ کے لیے حضور نے لشکر روانہ کیا تو حضرت اسامہ کو کمانڈر بنا دیا، جبکہ حضرت خالد بن ولید جو سیف اللہ ہے، سیف من سیوف اللہ، وہ بھی موجود ہیں، خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے جرری صحابہ جو غزوات اور جنگوں میں شامل رہے، تجربے والے، لیکن حضور نے حضرت اسامہ جو ابھی نوجوان بچوں جیسا، جو ابھی ابھی نئی نئی داڑھی جن کی اتر رہی ہے، ان کو حضور نے جھنڈا پکڑا دیا کہ یہ کمانڈر ان چیف بن کے جائے۔ عطائیں۔ اب مثلا ایک اور دیکھ، آج تک سرکار کی آل پاک نے بھی، سرکار کے صحابہ کرام نے بھی، تابعین نے بھی، تبع تابعین نے بھی، بھئی آج تک غوثوں قطبوں نے، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، محدث، مفسر، مفتی، جتنی بھی عظیم سے عظیم ہستیاں آئیں، ظاہر ہے صحابہ عظمت والے، اہل بیت اطہار عظمت والے، لیکن ہر ایک کا جملہ کس طرح ملتا ہے؟
جب بھی حضور کا ذکر کیا ہر ایک نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں میرے باپ آپ پر قربان ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ساری کائنات میں ہر کوئی کہہ رہا ہے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن ایک صحابی ایسے ہیں جن کو حضور کہہ رہے تھے ارم یا سعدو فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اب بتاؤ بھائی یہاں آپ کیا کریں؟ یہ عطائیں، میں عطاؤں کا ذکر کر رہا ہوں، یہ شان اللہ رسول نے عطا فرمائی ہے، یہ تقسیم ہے۔ اب دیکھیں مولا علی بھی موجود ہے، صدیق اکبر بھی موجود ہے، فاروق اعظم بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اتنی شانوں والے موجود ہیں، لیکن حضور نے ان کو کسی کو نہیں کہا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، یہ صرف حضور نے حضرت سعد کو کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب درے کے حضور نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم یہاں کھڑے رہنا جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ نہ چھوڑو، باقی لڑائی کر رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، وہ 200 وہاں درے کے اندر پہرا دے رہے ہیں۔ اب چونکہ وہ اونچی جگہ پر کھڑے، جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور دشمن بھاگ گیا ہے، وہ قریش مکہ جو لشکر آیا تھا وہ بھاگے جا رہے ہیں، اپنے سامان بھی چھوڑ کے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، شکست ہو گئی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ اب چونکہ فتح ہو گئی ہے اس لیے وہ درے سے نیچے اتر آئے کہ فتح جو ہو گئی۔ لیکن دشمن کو جب پتہ چلا کہ درہ خالی ہو گیا تو وہ پیچھے پہاڑوں کے پیچھے سے گھوم کر اچانک انہوں نے ادھر سے آ کے یکدم تیر برسائے تو بڑی پریشانی بن گئی۔ اس وقت بہت ہی الجھاؤ پیدا ہو گیا، مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس وقت تھوڑے بندے رہ گئے، دشمنوں نے گھیر لیا آگے اور اتنے تیر اور اتنی تلواریں چلائی کہ اب یہ کیفیت ہو گئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے آگے، حالانکہ انہوں نے یہاں تیر اور کمان ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تیر یہاں اتنا وہ بنڈل باندھ کے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، پھیلا پورا بھرا ہوا ہے تیروں کا، لیکن وہ تیر نکال کے چلائیں وقت تھوڑا ہے، دشمن سامنے سے یکدم 5 6 تیر چلا رہے ہیں، اب یہ ایک تیر نکال کے اس کو مارے، ایک نکال کے اس کو مارے، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ان کو تیر ماروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر میرے نبی کو لگ جائے، ان کے اتنے تیر زیادہ ہیں، تو انہوں نے اپنے تیر چلانے بند کر دیے، حضور کے آگے کھڑے ہو کے دشمن کے تیر اپنے جسم پہ کھانے لگ گئے اور حضور کے ساتھ ساتھ پیچھے غار میں ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب تک حضور غار میں نہیں پہنچ گئے انہوں نے جسم پہ تیر کھائے اور تیر نہیں چلایا، اور جب حضور غار میں پہنچ گئے اب حضرت سعد نے تیر نکالا تو حضور نے فرمایا سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ کے قربان۔ احباب گرامی یہ شانیں ہیں حضور نے تقسیم کر۔ اب مثلا دیکھیے جب ہجرت کا وقت آیا سرکار مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اب حضور علیہ السلام نے ایک دن اپنے دونوں جماعتوں کو بٹھایا۔ ایک جماعت کون سی ہے؟ مہاجرین، یعنی جو حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے۔ دوسری جماعت کون ہے؟ جن کو انصار کہتے ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ۔ حضور نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ بٹھایا، ادھر مہاجرین کو بٹھایا، ادھر انصار کو بٹھایا۔ حضور نے ایک کو ادھر سے اٹھایا، ایک کو ادھر سے اٹھایا، فرمایا جاؤ میں نے تم دونوں کو بھائی بنا دیا۔ پھر ایک کو ادھر سے اٹھایا، ایک کو ادھر سے اٹھایا، ایک مہاجر ایک انصار، فرمایا تم دونوں کو میں نے بھائی بنا دیا۔ یہ مواخات کا بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ اسلام سے، لیکن اب وہاں صدیق اکبر بھی تھے، اب وہاں فاروق اعظم بھی تھے، اب عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، یعنی یہ مہاجرین کی صف ہے، یہ مہاجرین ہیں ہجرت کر کے آنے والے، ادھر بیٹھے ایک ایک کو اٹھایا لیکن مولا علی کو نہیں اٹھایا۔ انہوں نے پوچھا حضور میرا بھائی آپ نے کسی کو بھی نہیں بنایا؟ آپ نے فرمایا یا علیو
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا ہی بھائی ہے۔ یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے۔ اب دیکھیے ایک وہ وقت آیا جب سرکار علیل ہو گئے، میرے آقا بیمار ہو گئے، آخری دنوں کی بات ہے، سرکار نے جب پردہ فرمایا اس وقت، اب اس وقت مولا علی بھی ساتھ کھڑے، لیکن حضور انہیں نہیں حکم دے رہے بلکہ فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے جماعت کرو۔ یہ عطائیں، یہ تقسیم ہے۔ حضور نے کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، جو بھی حضور کے سامنے آتا گیا حضور علیہ السلام نے ان کو الگ الگ شانیں عطا کر دی۔ اب میرا وہ پہلا جملہ پھر ساتھ شامل کر لیں کہ اب ان شانوں والے کی اگر آپ الگ الگ شان بیان کریں تو ایک شان بیان کریں یوں لگے گا کہ اللہ نے اتنی شان ان کو دے۔ جب آپ صدیق اکبر کا ذکر کریں یوں لگیں گے جیسے یہی شان والے ہیں، لیکن جب فاروق اعظم کا ذکر کریں گے تو یوں لگے گا جیسے یہ بڑی شان والے ہیں، جب عثمان غنی کا ذکر کریں گے لگے گا ان جیسا کوئی نہیں، اور جب مولا علی کا ذکر کریں گے تو لگے گا ان جیسا ہے ہی کوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ تقسیم، یہ تقسیم ہے۔ اب مثلا دیکھیں جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت سعد کو حضور نے اتنا درجہ دے دیا کہ تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ مولا علی کو فرمایا کہ دوسروں کے میں نے بھائی بنا دی لیکن تم میرے ہی بھائی ہو، تم کسی اور کے بھائی نہیں۔ صدیق اکبر کو فرمایا تم میرے بعد نماز تم پڑھاؤ گے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان ملی، یقین فرمائیے تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا، سمجھ تو ہمیں بھی آ گیا لیکن انہوں نے متوجہ کیا میں، انہوں نے کہا لوگوں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لائے، لیکن سارے 1.25 لاکھ نبیوں کے دور میں ایک بندہ عثمان غنی جیسا نہیں ہے، ایک بندہ۔ کیوں؟ یہ اگلے جملے پہ آپ کی توجہ چلی گئی ہوگی، بچوں کے لیے میں کھولنا چاہتا ہوں کہ بھئی کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ دنیا میں عثمان غنی جیسا کوئی بندہ اس شان کا نہیں آیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ ان میں سے حضرت عبداللہ نامی صاحبزادہ بھی پیدا ہوا، سرکار کا نواسا، اگرچہ ان کی تھوڑے عرصے میں ہی ان کا وصال ہو گیا، لیکن حضرت عثمان غنی کا ان کی کنیت ابو عبداللہ اسی وجہ سے ہوئی کہ یہ نعمت اللہ نے ان کو عطا کی۔ لیکن پتہ ہے ان کا وصال کب ہوا؟ کہ جس وقت مدینہ منورہ کے اندر پیارے آقا علیہ السلام ابھی ہجرت کر کے تشریف لائے، 1 سال پورا ہوا اور ادھر غزوہ بدر کا اعلان ہو گیا۔ سرکار غزوہ بدر میں 313 کے قریب اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے جانے لگے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضور فرما رہے نہیں تم نہیں جاؤ، تم ساتھ نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری گھر والی یعنی میری صاحبزادی بیمار ہے، تم ان کے لیے یہیں ٹھہر جاؤ، دیکھ بھال کرو۔ اور اللہ کی قدرت کہ ادھر غزوہ بدر مکمل ہوا، ادھر فتح نصیب ہوئی غزوہ بدر کی، اور ادھر کیا ہوا؟ ادھر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ان کو مدینہ منورہ کے اندر ان کی قبر تیار کی جا رہی ہے، حضور تشریف نہیں ابھی لائے، جنازہ بھی پڑھا دیا گیا ہے، ان کو دفنا بھی دیا گیا ہے، ان کی قبر کو بند کیا جا رہا ہے، ان پر مٹی ڈالی جا رہی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت اسامہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ بھی غزوہ میں حضور ان کو بھی ساتھ نہیں لے گئے تھے، ان کو بھی یہاں چھوڑ گئے تھے کہ گھر میں کوئی کام کی ضرورت پڑے گی تو تم یہیں ٹھہرو۔ تو چونکہ
حضرت عثمان غنی کی اہلیہ حضور فرما رہے ہیں یعنی میری بیٹی بیمار ہے، اسامہ تم بھی یہیں ٹھہر جاؤ۔ تو جب اسامہ کے ابا جان حضرت زید جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ آئے ہیں نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں نعرے لگاتے آ رہے ہیں، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ وہ کیا بتاتے آ رہے ہیں کہ جی فتح ہو گئی ہے، فتح ہو گئی ہے، غزوہ بدر میں ہمیں فتح ہو گئی ہے۔ تو حضرت اب ہم آگے پہنچتے ہیں قبر پہ، تو حضرت عثمان غنی اپنے غم میں رو بھی رہے ہیں اور غزوے کی خوشی میں نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ اور اس وقت جب پھر سرکار تشریف لائے، سرکار تشریف لائے، اب دیکھیے یہ عطاؤں کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان صحابہ میں جو غزوہ بدر میں حضور کے ساتھ گئے تھے، ان میں سے کچھ شہید ہوئے، باقی سارے واپس آئے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان میں انعامات جو مال غنیمت کے تھے وہ تقسیم فرمائے۔ جتنا جتنا ایک ایک مجاہد کو مال حضور نے دیا، اتنا ہی مال عثمان غنی کو بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ وضاحت فرمائی کہ چونکہ آپ میری وجہ سے یہاں ٹھہرے تھے، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ نہیں جانا، اس لیے یوں سمجھو کہ تم غزوہ بدر میں شامل تھے، تم بدری صحابی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود بڑے امیر تھے، آپ تو بہت بڑے تاجر تھے، اس لیے آپ نے جب مال غنیمت دیکھا تو خوشی تو ہوئی کہ حضور نے مجھے ان مجاہدین میں ان کی فہرست میں میرا نام بھی لکھ دیا ہے۔ لیکن اب آخرت کا سوال کیا، آقا یہ تو دنیا کا انعام ہے، لیکن آخرت میں میرا کیا بنے گا؟ وہاں بدری صحابہ کا جو انعام ملے گا اللہ انعام دے گا قیامت والے دن۔ تو سرکار نے فرمایا اے عثمان، جس طرح میں نے تمہیں یہاں مال غنیمت دیا ہے، قیامت والے دن جو بدری صحابہ کو اللہ انعام دے گا وہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ تو قیامت والے دن تمہیں بھی اللہ بدریوں میں شامل کرے گا۔ تو یہ تقسیم ہے، یہ عطائیں ہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، اب حضرت عثمان غنی پھر پریشان، اب سرکار وجہ تو سمجھ رہے ہیں، اس لیے پیارے آقا علیہ السلام نے جلد ہی ان کی پریشانی کا حل اعلان کرا، اس کا حل کر دیا۔ کیا اعلان فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ اے عثمان، میں اپنی ایک اور صاحبزادی تمہارے نکاح میں دوں، جن کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار نے ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ 9 ہجری میں ان کا بھی وصال ہو گیا، یعنی 1 سال سرکار کا بعد میں وصال ہوا۔ تو اب سرکار کی 3 صاحبزادیاں گویا 2 ان کی عقد میں 1 پہلے، یہ تینوں وصال کر چکی ہیں۔ اب صرف 1 صاحبزادی باقی ہے جو کہ جن کا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ مولا علی شیر خدا کے ساتھ، مولا علی شیر خدا کے ساتھ۔ تو بھائیوں، میں جو ایک جملہ پہلے عرض کر چکا کہ اگر ان باتوں پہ ہمارا دھیان ہو تو بہت سے جھگڑوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ جس کو داماد بنایا جاتا ہے تو سسر اس کو گویا اپنا بیٹا بنا رہا ہے، جس کو اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دے رہا ہے، یعنی حضرت مولا علی ہو یا عثمان غنی ہو، تو ان دونوں کو سرکار نے اپنا داماد بنایا، یعنی اپنا بیٹا بنایا، اپنا بیٹا بنایا۔ اور دوسرے 2 کو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا سسر بنایا، اتنا قریبی رشتہ جن کا ہو۔ اور اگر آپ شجرے کے اعتبار سے دیکھیں، یقین فرمائیے اتنا قریبی رشتہ ہے کہ حضرت عبد المطلب، آپ جانتے ہیں سرکار کے دادا جان، اور حضور کے ابا جان کون ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی جب حضرت عبد المطلب کے ہاں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو اکیلے نہیں پیدا ہوئے تھے، جڑواں پیدا ہوئے، ان کی بہن بھی پیدا ہوئی، ام حکیم ان کا نام ہے۔ تو ان کی بہن ام حکیم یہ کون ہے؟ اب سرکار کی کیا لگی؟ پھوپھی۔ یہ سرکار کی کون لگی؟ پھوپھی ہے، حضرت عبداللہ کی بہن ہے، یعنی حضور کے ابا جان کی بہن ہے، سرکار کی پھوپھی ہے، سگی حقیقی۔ اور یہ جو حضور کی سگی پھوپھی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں،
یہ حضرت عثمان غنی کی سگی نانی ہے، اللہ ان کی بیٹی حضرت عروہ وہ حضرت عثمان غنی کی اماں جان ہے، یعنی سرکار کی پھوپھی ہیں اور حضرت عثمان غنی کی نانی جان ہے۔ اتنا قریبی رشتہ اللہ رب العالمین نے بنایا، اور پھر سرکار نے ان کو اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح کر کے ان کو اپنا بیٹا اور داماد بنا لیا، اور یہ قرب عطا کر دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب بھی دین کے لیے کوئی اعلان چندے کا کیا تو سب سے پہلے عثمان غنی سب سے زیادہ مال لے کر آیا۔ سبحان اللہ یعنی مثلا ایک دن حضور ہجرت کے بعد فوراً سرکار نے نوٹ کیا، حضور علیہ السلام نے فوراً نوٹ کیا کہ مدینہ منورہ میں صاف اور میٹھا پانی ایک ہی کنویں میں مل رہا، جس کا نام بیر روما ہے، وہ آج بھی وہ موجود ہے، بیر روما مدینہ منورہ میں۔ اور وہ ایک یہودی کے پاس تھا، جب اس نے دیکھا کہ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس نے پانی بڑا مہنگا کر دیا، مسلمانوں کو پریشان کر دیا۔ تو سرکار نے تھوڑے ہی دنوں میں اعلان فرما دیا کہ جو میرے غلاموں کے لیے، اپنے غلاموں سے ہی، صحابہ سے ہی حضور یہ ان کے سامنے اعلان فرما رہے ہیں کہ جو میرے غلاموں کے لیے میٹھے اور تازہ پانی کا انتظام کرے گا اللہ اس کی بخشش کا اعلان کرے گا۔ سبحان اللہ اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے دعا کری۔ سبحان ایک اللہ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے 35,000 درہم کا خریدا۔ اس دور میں یہودی نے اتنے زیادہ پیسے لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ تاجر ہے، امیر ہے، اور میں جتنے بھی مانگوں گا اس نے دے دینے، کیونکہ ان کے نبی نے اعلان کیا۔ سبحان 35,000 درہم خرچ کر کے حضرت عثمان غنی وہ کنواں خرید کے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں آقا لو یہ کنواں آپ کو قدموں میں قربان۔ سبحان اللہ سرکار نے اعلان کر دیا جاؤ اور سارے وہاں سے مفت میں فری میں پانی آ سکتا۔ اچھا، اب مسجد نبوی شریف کی جگہ کا ذکر ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی جگہ تھی جو ملی، لیکن اب اس کے ساتھ یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی حضور مسجد کھلی کرنی ہے تو آپ یہ ہماری زمین شامل کر دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ہم تمہیں قیمت دیں گے۔ قیمت لگوائی گئی، بچے فری دینا چاہتے ہیں مسجد نبوی شریف کے لیے، لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں، ہم تمہیں قیمت دیں گے کیونکہ تم یتیم ہو۔ اب سرکار نے مسجد نبوی جو اس وقت جتنی تھی اس میں اعلان فرمایا کہ جو یہ ساتھ والی جگہ کی قیمت ادا کرے گا اللہ اس کی بخشش کا اعلان کرے گا۔ یقین فرمائیے اس جگہ کی قیمت بھی اسی دن حضرت عثمان غنی نے ادا کی۔ سبحان اللہ اب دیکھیے کیسے کیسے اعلان حضور فرما رہے ہیں۔ اب ایک اور اعلان ہوا، یہ غزوہ تبوک کے وقت کی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ غزوے کی تیاری کرنی ہے، لیکن لوگوں کے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ سامان ہے خرچ کرنے کے لیے، وہاں نہ خوراک کا انتظام ہے۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں سے کچھ لے کر آؤ تاکہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور 100 اونٹ میری طرف۔ سبحان اللہ سرکار نے پھر اعلان فرمایا کہ چلو جی اللہ قبول فرمائے۔ پھر اعلان فرمایا کہ کوئی اور بولو۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، حضور 100 اونٹ میری طرف سے۔ سبحان اللہ تیسری بار حضور نے مطالبہ کیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، آقا 100 اونٹ میری طرف سے۔ حتیٰ کہ سارے غزوے کا جتنا خرچہ تھا 900 کے قریب اونٹ مال سمیت لدے ہوئے عثمان غنی نے لا کے پیش کیا۔ اور سرکار کی اپنی حکمت تھی، حضور کی اپنی حکمت تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کہ ہمیں اور بھی کچھ ضرورت ہے، کوئی نقد بھی لے کر آئے کوئی بندہ۔ سرکار نے نام تو نہیں دیا کہ عثمان تم ہی لے کر آؤ، حضور نے فرمایا کہ کوئی نقد بھی لے کر آؤ۔ حضرت عثمان غنی جلدی جلدی اٹھے، گھر پہنچے اور تھیلیاں درہموں اور دیناروں کی بھری ہوئی وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ ایک روایت میں 3 تھیلیاں
تھی درہموں کی اور دیناروں کی بھری ہوئی. درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. وہ لا کے پیش کی. حضور اس وقت ابھی منبر پر ہی جلوہ فرما تھے، ابھی حضور واز فرما رہے تھے. عثمان غنی اٹھ کے جلدی گھر سے لے کے آئے تھیلیاں، اور حضور نے یوں پکڑی اور حضور منبر پہ بیٹھے ہوئے یوں اچھال رہے. ایک تھیلی کو اچھالتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر یوں اچھالتے ہیں، اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضور اعلان، سرکار نے اعلان فرما دیا دعا کی شکل. کیا؟ اے میرے اللہ، آج کے بعد میرے عثمان کا کوئی کام ان کو نقصان نہ پہنچائے. اللہ یعنی قیامت تک ان سے، اب جب تک ان کی زندگی ہے، کوئی ان سے ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جو ان کو نقصان پہنچائے. سرکار نے یہ دعا فرما دی کہ اب ان کا جو بھی عمل ہوگا ان کے فائدے کا ہی ہوگا، نقصان کا نہیں. سبحان اللہ. احباب گرامی، حضرت عثمان غنی، ان کو غنی اسی لیے کہتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں غنی امیر بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس غنا ہوتی ہے. اور صرف غنا ظاہری دولت کو نہیں کہتے، الغنا غنا النفس، کہ جس کا اندر غنی ہو جائے وہ حقیقی غنی ہوتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ لیں بھائی کہ وہ ظاہری غنا بھی ہے اور باطنی غنا بھی. سبحان اللہ. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں رزق کی کمی آ، قحط ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی بیماری آ گئی یا بارش نہ ہوئی، فصلیں کم ہوئی. یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کسی سال ایسا ہو جاتا ہے کہ فصل کم ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، یا کوئی بارش زیادہ آ گئی فصلیں خراب ہو گئی، یا کوئی اور پانی ہی نہ آیا فصلیں خشک ہو گئی، برباد ہو گئی. مدینہ منورہ میں بھی ایک سال ایسا ہوا، صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کا امتحان تھا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 کے قریب اونٹ لدے ہوئے غلے کے کہیں سے منگوا دیے مدینے میں تقسیم کرنے کے لیے. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بیچنے کے لیے منگوائے. بڑے بڑے تاجر آ گئے، بڑے بڑے تاجر آ گئے عثمان غنی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، آ کے کہنے لگے کہ بتاؤ جی کتنے میں بیچو گے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ کتنے میں لو گے؟ انہوں نے کہا جی جتنے کا آپ نے خریدا ہے ہم اس سے آپ کو 5 گنا زیادہ منافع دیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ تھوڑا منافع ہے اور لگاؤ. انہوں نے کہا جی چلو 6 گنا کر لو، جتنے کا آپ نے خریدا ہے 6 گنے لے لو. آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ منافع دینے والا موجود ہے، جو میرا مال خریدے گا مجھے بہت زیادہ نفع دے گا. کہنے لگے کمال ہے کہ ہم سے بڑا اور یہاں کوئی خریدار ہے ہی نہیں، ہم بڑے آڑتی ہیں، ہم سے بڑا آڑتی یہاں کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ اٹھ کے چلے گئے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے تھے. جب وہ چلے گئے تو آپ نے سارے اونٹ مسجد نبی کے دروازے پر گلی میں منگوا کے کھڑے کر لیے اور اعلان کروا دیا جس جس کو ضرورت ہے آؤ اپنے اپنے برتن بھر کے لیں. سبحان اللہ. سارا مال تقسیم کر دیا. جب ان آڑتیوں کو، تاجروں کو پتہ چلا، وہ آئے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے تو کہا تھا اتنا بڑا تاجر میرے پاس ہے. فرمایا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ میں نے اللہ سے سودا کیا، میرے اللہ نے مجھے 70 گنا منافع تو دنیا میں ہی دے دینا ہے اور 700 گنا بھی بنا دینا ہے. آخرت میں وہ مجھے مالا مال کر دے گا. اس لیے میں تمہیں تھوڑے منافع بھی کیوں دیتا، میں نے زیادہ منافع بھی دیتا. اللہ اکبر. احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے سرکار کے غلاموں کو یہ شان دیا، یہ عظمتیں عطا فرمائی. ایک ایک حضور کے غلام کو یوں نوازا، یوں نوازا. اور آپ دیکھیے حضور نے خود بھی فرمایا کہ جو مسجد کی جگہ خریدے گا اللہ بخشش کا اعلان کرے گا، جو پانی کا کنواں خریدے گا اللہ بخشش کا اعلان کرے گا. غزوہ تبوک میں فرمایا اللہ انہوں نے اتنا مال دیا ہے کہ اب ان سے کوئی ایسی بات ہی نہ ہو جو ان کو نقصان دے، ان سے ہر بات نفع والی ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود حضور نے نام لے لے کے بھی فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. سرکار نے 10 صحابہ کے نام لیے. ان کو آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ کہتے ہیں 10 کو،
اور مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت دے دی گئی، سبحان اور اللہ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرکار کے غلاموں کو وہ شانیں عطا فرمائی۔ ویسے تو ہر صحابی ہی جنتی ہے، یقین فرمائیے آج ہمارے سامنے اللہ کے ولی بابا فرید ہے، داتا حجویری ہے، حضور غوث پاک ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، مہر علی شاہ گولوی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، اتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن یہ سارے آپ دیکھیں ان سے بڑے حضرت اویس کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے، جب حضور ظاہری منبر پہ جلوہ گر ہوتے تھے وہ زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی گئے، مسجد نبوی شریف میں بھی گئے، لیکن اتفاق کی بات ہے حضور کی زیارت نہیں کر سکے۔ اب صحابی تو نہ بن سکے، لیکن تابعین میں سب سے اوپر ان کا ٹاپ پہ نام لکھا ہوا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب اور حضرت اویس کرنی، یہ سب سے اوپر والے نام ہیں تابعین کے اندر۔ لیکن یقین فرمائیے اب آپ قرب دیکھ لیں کہ مسجد نبوی میں بھی گئے، مدینہ شریف میں بھی گئے، لیکن حضور کی زیارت اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ زیارت سے محروم رہے وہ صحابی نہیں بن سکتے۔ اللہ حضور کی زیارت اتنا بڑا عمل ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں ایک دن نماز کی شان بیان کری، حضور نے واعظ فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا اور نماز کی فضیلت بیان کی۔ جب حضور فارغ ہوئے تو جہاں آج غد خضرہ ہے یہ میرے آقا کا، یہاں سے حضور تشریف لاتے تھے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حجرہ مبارکہ تھا، یعنی حضور کا گھر تھا، جس میں آج حضور کی تربت اطہر ہے، قبر منور ہے۔ حضور اس میں تشریف لے گئے واعظ کے بعد، تو آگے اماں عائشہ بھی ہیں، لیکن حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ بھی وہاں موجود ہیں۔ جب حضور تشریف لے گئے تو حضور کو دیکھ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ آقا آپ کا میں نے ابھی خطبہ مبارک سنا ہے، آپ نے نماز کی شان بیان کی ہے کہ نمازیوں کو جنت میں ایسے ایسے اعلیٰ مقام ملیں گے، لیکن مجھے اپنی اماں یاد آئی ہیں۔ کون؟ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے پہلے حضور پہ ایمان لانے والی ہیں، کہ حضور غار حرا سے سیدھے گھر پہنچے تو جب بات سنائی تو انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جان ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو آپ عرض کرتی ہیں آقا جب نماز کی شان سنی تو نماز میری اماں نے تو کوئی نہیں پڑھی، کیونکہ نماز کے آنے سے پہلے ان کا تو وصال ہو گیا تھا۔ تو آقا مجھے یہ خیال آیا ہے کہ نمازیوں کو جنت میں ایسی شان ملے گی تو میری اماں کا کیا بنے گا، کیونکہ میری اماں نے تو نماز پڑھی کوئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ واقعی ایسی بات ہے، کتنے صحابہ مکہ مکرمہ میں شہید ہو گئے جن کو چونکہ روزہ مدینہ میں جا کے فرض ہوا، حج جا کے مدینہ منورہ میں فرض ہوا، زکوٰۃ جا کے مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، بھئی جہاد جا کے مدینہ منورہ میں فرض ہوا، تو مکہ مکرمہ میں کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی۔ آخری ساتھ تھا جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کی سعادت نصیب فرمائی اور نماز کا حکم دیا، اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی ہجرت ہو گئی، لیکن ام المومنین کا تو وصال پہلے ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے تو نماز پڑھی کوئی نہیں، تو بھئی کتنے صحابہ جنہوں نے نماز کا ذکر بھی نہیں سنا، کتنے صحابہ جنہوں نے روزے کا نام بھی نہیں سنا، کتنے صحابہ جن کو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں، کتنے صحابہ جن کے سامنے بس تھوڑا سا قرآن اترا، باقی قرآن ابھی اترا نہیں، مدینہ منورہ میں جا کے 10 سال قرآن اترتا رہا پھر مکمل ہوا۔ تو اب وہ اس عبادات سے تو وہ محروم ہے،
انہیں وضو کے مسئلے کا بھی نہیں پتا، انہیں نماز کے پوری ترکیب کا بھی نہیں پتا، کتنی نمازیں یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ ابھی حکم ہی نہیں آیا۔ تو اب ان کے لیے بھائی کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا اے میری لفظ جگر، اے میری بیٹی، اے میری صاحبزادی، آپ اپنی اماں کے لیے یوں پریشان ہیں کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو ان کا کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا میں نے معراج والی رات ان کا محل جنت میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اس کی پوری تفصیل بیان کی، حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح آج کوئی بڑے بڑے لوگ، کوئی 4 کنال کی کوٹھی، کوئی 8 کنال کی کوٹھی، کوئی 10 کنال کی کوٹھی، کوئی مربوں میں ان کے مکان پھیلے ہوئے، بھئی یہ وزیروں کے، وزیر اعظم کے، بادشاہوں کے محلات آپ سنتے رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی، تمہاری اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا محل جنت میں نے دیکھا ہے، اور وہ اس طرح تھا کہ ایک موتی سفید، یہ اب تھوڑا سا آپ بھی غور فرمائیں، سفید موتی، ایک موتی، اس میں کوئی جوڑ بھی نہیں لگے ہوئے، ٹانکے بھی نہیں لگے ہوئے، ایک ہی موتی پتہ نہیں کتنی 100 کنال میں پھیلا ہوا، اس ایک موتی سفید کو اتنا دنیا کی مثال ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جنت کے اندر کہ کیسی سفیدی ہوگی، کیسی نورانیت ہوگی، کس طرح کا وہ موتی ہوگا، ایک ہی موتی سفید۔ سرکار نے فرمایا کتنی 100 کنال میں پھیلا ہوا، اور اس کے اندر اتنے کمرے اور اتنے کھلے مقامات، اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اتنی اس کے اردا گرد درخت اور پودے اور خوبصورت پھل والے پودے، اللہ نے اتنا وہ خوبصورت محل بنایا۔ فرمایا میری بیٹی کو تیری اماں کا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے خود جنت میں دیکھا ہے، وہ تمہاری اماں جان کا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شانیں کہاں سے آئی؟ نماز سے آئی؟ نہیں۔ آج دن رات کوئی نماز پڑھ لے، کسی کو 1000 سال عمر مل جائے اور وہ ہر وقت باوضو رہے، ساری رات نفل پڑھتا رہے، 1000 سال تک ایک دن بھی ناغہ نہ کرے، روزہ ہی رکھتا رہے، سارا دن تلاوت کرتا رہے، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، یقین فرمائیے وہ بھی اس صحابی کا درجہ نہیں کھا سکتا جس نے کلمہ پڑھا، ایک لمحے کے لیے زیارت کی اور اگلے لمحے ان کا وصال ہو گیا یا شہید ہو گئے۔ ان کا درجہ بھی 1000 سال 10,000 سال عبادت کرنے والا نہیں پا سکتا، کیونکہ نمازیں ایک طرف، روزے ایک طرف، حج ایک طرف، زکاتیں ایک طرف، جہاد ایک طرف، صدقے خیرات ایک طرف، اور دیدار مصطفیٰ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ باب گرامی، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بات کو میں مکمل کر چکا ہوں، کہ الحمدللہ اللہ نے ہم پہ یہ کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا، سرکار کا غلام بنایا۔ امت میں جب فرقے بنے، اللہ نے ہمیں ان سے بھی بچایا، اور اس نے ہم پہ کرم فرمایا کہ ہمیں سرکار کے فرقوں میں نہیں، سرکار کی جماعت میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور کی ہر نسبت کا احترام، سرکار کا احترام کرے، حضور کی ہر نسبت کا ادب کرے، جس کو یہ نعمت نصیب، اور یہ یعنی آج کوئی ہمارے نئے فرقے کی بات نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت فاروق اعظم کی بیٹی حضرت عبداللہ، بڑا نام ہے ان کا، 3 نام ہے عبداللہ، 3 حضور کے صحابہ میں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس، حضور کے چچا کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس، دوسرے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، تیسرے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابی ہیں۔ صحابہ تو آپ نے سن لیا کہ 1.5-2 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ 3 وہ صحابہ ہیں
جنہوں نے دین متین کے مسئلے بتائے، ان کو مجتہد صحابہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ طالب علم بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا درسوں کے اندر، ہمارا جو سلیبس ہے، نصاب ہے، تو ان کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مسئلے بیان کیے، جن میں یہ 3 صحابہ جید صحابہ ہیں، یعنی خلفائے راشدین کے بعد، جن میں آپ جانتے ہیں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ مجتہد صحابہ ہیں جو اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، جنہوں نے اتنا عوام دیکھنے، مولا علی کے لیے حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی علم کے رتبے ہیں، یہ حضور کی عطائیں ہیں، حضور کی تقسیم ہے۔ لیکن یہ جو 3 صحابہ جن کا نام عبداللہ ہے، یہ ہماری کتابوں میں جب تینوں کی کوئی بات ہو تو وہاں لکھا ہوتا ہے عبادلہ ثلاثہ، وہاں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے عبادلہ ثلاثہ، یعنی 3 عبداللہ یوں کہتے ہیں، یعنی ان تینوں کا جب فتویٰ آ جائے تو اس میں بڑا اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک فتویٰ سن، آپ جب بھی مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے ہم 5 وقت نماز، ہمارے بھی کتنے بندے ایسے جو بڑے پکے نمازی ہیں کہ بھئی وہ 5 وقت دوڑے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ بڑا اللہ نے ہمت دی ہے بعض بندوں کو کہ وہ ایک بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، نماز جماعت سے ہی پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر مسجد میں آتے، مسجد نبوی شریف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن پہلے کیا کرتے؟ پہلے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے سیدھے ہی آ کے سرکار کے ممبر کے پاس آتے، جس پہ حضور بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس ممبر کے پاس آتے، اور جس جگہ میرے آقا سب سے اوپر والی سیڑھی پر حضور بیٹھتے تھے اور دوسرے نمبر والی سیڑھی پہ میرے آقا کے قدم شریف ہوتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے پاس آتے، جہاں حضور بیٹھتے وہاں ہاتھ ملتے، جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے وہاں ہاتھ ملتے، پھر اپنے چہرے پر ملتے، اپنے سینے پر ملتے، آنکھوں پہ لگاتے، اس کے بعد سنتے نفل نماز پھر پڑھتے۔ اللہ اب ان کا دوسرا عمل بھی سنتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری عمر ایک دن بھی لاغا نہیں کیا، کیا جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلنا ہوتا تھا پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے، پھر حضور کے ممبر پہ ہاتھ لگا کے سینے میں پھیر کے باہر جاتے، چاہے واپسی پر کتنے ہی تھکے ہوئے ہو، آدھی رات کو چاہے پیدل چل کے میلوں کا سفر کر کے کہیں سے آتے، پہلے حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے، پھر حضور کے ممبر پہ ہاتھ لگا کے پھر گھر جاتے۔ اللہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آج یہ نعمتیں کس کو ملی ہیں؟ یہ الحمدللہ جس جماعت کو ملی ہیں 1400 سال سے، وہ ادب کرنے والوں میں ہم شامل ہیں، شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے مثلا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف العمر ہے، آپ نے اپنے کچھ نوجوان جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، وہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعی تھے، کیونکہ جس نے صحابہ کی زیارت کی ہے وہ تابعین ہے، حضور کی زیارت انہوں نے نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آ کے ایک نوجوان طبقہ بیٹھا کرتا تھا کہ جی ہمیں اپنے آقا کی باتیں سناؤ۔ تو آپ نے ایک دن فرمایا کہ میں عمرہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو وہ جوان کہنے لگے جی ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب لوگوں کو پتہ چلا مدینہ منورہ میں تو ہزاروں لوگ تیار ہو گئے، بہت بڑا قافلہ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے، ایک پہاڑ آیا، آپ نے وہاں سارے قافلے کو کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ آپ اونٹ سے نیچے اترے، اپنے قافلے سے علیحدہ ہوئے، سامنے ایک پہاڑ ہے وہاں پر گئے،
پھر اس پہاڑ سے نیچے ڈھلوان کی طرف اترے، وہاں ایک درخت کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے۔ اب پیچھے کچھ نوجوانوں نے سوچا کہ بھی حضرت عبداللہ ہمارے بزرگ جو ہمارے قائد ہیں اس وقت، ہمارے قافلے کے اس وقت جو سالار ہیں، کمانڈر ہیں، ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، قیادت ہماری فرما رہے ہیں، وہ یہاں ہمیں روک کے کیا کرنے گئے ہیں؟ کچھ جوان پیچھے آ گئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ وہاں آپ نہ تو نفل پڑھ رہے ہیں نہ کوئی بات ہے، آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اب یہ اتنی جرأت تھوڑی تھی، وہ کہتے جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اپنی مرضی سے چند منٹ بیٹھ کے وہاں سے اٹھے، اسی طرح واپس آئے۔ اب ان جوانوں نے ایک سوال کہ حضور مہربانی آپ فرمائیں گے، ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ اگر آرام کرنا تھا تو وہیں کر لیتے، ہم آپ کے لیے انتظام کر دیتے۔ اگر یہاں آپ آئے ہیں پہاڑی پہ اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترے ہیں، پھر درخت کے ساتھ ٹیک لگائی ہے اور 2-3 منٹ بیٹھ کے ٹیک لگا کے پھر آپ اٹھ کے واپس آ گئے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے بھی کوئی نہیں پتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا اس میں راز کیا ہے، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ جب ابھی میری چھوٹی عمر تھی، حضور حج کرنے کے لیے تشریف لائے، میں بھی قافلے میں حضور کے ساتھ تھا، حضور نے یہاں ہمیں روک کے اس پہاڑی پہ چڑھ کے پھر نیچے اتر کے اس درخت کے ساتھ 2-4 منٹ ٹیک لگائی تھی، بس میں نے تو وہ ادا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ بھئی الحمدللہ سرکار کی ایک ایک ادا غلامی کو قیامت تک صحابہ کرام نے زندہ رکھ کے حضور کی جماعت کو بتا دیا کہ جو حضور کی اداؤں کو اپنائے گا، سمجھ آئے یا نہ آئے، جس طرح حضور نے کیا، جو بھی امتی اس طرح کرے گا، ادب سے پیار سے حضور کی سنت سمجھ کے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے۔ احباب گرامی، بس آخری بات، سرکار کا جب وصال ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ چن لیے گئے۔ اب آپ آئے منبر پہ خطبہ دینے کے لیے جمعے کو، تو آپ جہاں حضور بیٹھتے تھے نا وہاں نہیں بیٹھے، ساتھ ہے نچلے سٹیپ پر قدم ہوتے ہیں، تو یعنی دوسری سیڑھی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حضور کے قدم مبارک تھے وہاں بیٹھے۔ جب تک آپ کی خلافت رہی، اپنے وصال تک اوپر نہیں بیٹھے، دوسرے نمبر پر ہی بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ اب آپ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب آپ آئے تو آپ نے سوچا کہ میں صدیق اکبر کے برابر کیسے بیٹھوں؟ اوپر حضور بیٹھتے تھے، دوسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے، اور تیسرے پر ان کے قدم ہوتے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر خلافت کے اندر شہادت تک اس تیسرے سٹیپ پہ آخری پر بیٹھ کے ہی خطبہ دیا۔ اب ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تیسرے۔ آپ اب آئے خطبہ دینے تو ممبر کے پاس کھڑے ہو کے پریشان ہو گئے کہ اوپر حضور کی جگہ ابو بکر صدیق بھی نہیں بیٹھے، فاروق اعظم بھی نہیں بیٹھے، صدیق اکبر نیچے بیٹھے، پھر فاروق اعظم وہاں بھی نہیں بیٹھے، وہ اس سے بھی نیچے بیٹھے۔ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے ان پہلوں کا ادب کروں، تو اب میں کہاں بیٹھوں؟ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اب میں ممبر چھوڑ دوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب تیسرا اور آخری سٹیپ جو ہے ممبر کا، اس پہ بیٹھے تھے فاروق اعظم، اوپر والے پہ صدیق اکبر، اس سے اوپر والے پہ ہمارے آقا۔ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتا، وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتا، تیسرے پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ وہاں فاروق اعظم بیٹھے تھے۔ تو اب گویا چوتھی جگہ ہے نہیں، اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں ممبر چھوڑ دوں۔ قریب کھڑے ہوئے
پھر ایک خیال آیا، اس خیال کو پھر آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اے میرے بھائیوں، اب اگر میں پہلوں کے ادب کی سنت کا خیال کروں تو منبر چھوڑ کے یہاں کھڑا ہو جاؤں تو قیامت تک حضور کے منبر کی سنت بھی ختم ہو جائے گی۔ قیامت تک پھر کون منبر پہ بیٹھے گا؟ جب میں نے منبر چھوڑ دیا کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، قیامت تک یہ سنت میرے آقا کی بند ہو جائے گی۔ جبکہ حضور کی سنت کو بند کرنا ہم کیسے بند کریں؟ ہم تو حضور کے صحابی ہیں۔ آپ نے اعلان کیا کہ آج میں وہاں بیٹھوں گا جہاں حضور بیٹھے۔ آپ سب سے اوپر والے سٹیپ پہ بیٹھ کے خطبہ آپ نے جاری کیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ آج میں سب سے اوپر والی جگہ میں اس لیے آگے بیٹھا ہوں تاکہ میرے آقا کا منبر قیامت تک قائم ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں بھائی، بے شک ہر مسجد میں منبر وہی کے لوگوں نے بنایا ہوتا ہے، یعنی آپ کا منبر یہی ریلوے روڈ کے کسی بھائی نے بنایا ہوگا، ہماری مسجد کے اندر جو منبر ہے وہ بھی ریلوے روڈ کے ہمارے بھائیوں نے بنایا۔ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں وہ یہیں کا بنا ہوا ہے، لیکن نام اس کا کیا ہے؟ اس کو یہی کہتے ہیں یہ منبر نبوی، یہ میرے آقا کا منبر ہے، یہ مصلی ہے جس میں امام کھڑا ہوتا ہے، یہیں کے بنے ہوئے۔ لیکن اس مصلی کو آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مصلی رسول ہے، یہ سرکار کا مصلی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یہ سرکار منبر بھی اور مصلی بھی اپنی سنت بنا گئے ہیں، قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ یہ مثالیں میں نے آخر میں اس لیے دی ہیں کہ یہ ادب آداب جس قوم کو نصیب ہے اس کو آج ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کریم نے ہمیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے مین روڈ جو شروع سے چلی آ رہی ہے جنریلی روڈ، ایک ہوتی ہیں لنک روڈیں، نئے نئے روڈ اب نکل گئے ہیں، 10-20 سال میں اب دیکھیں اتنی سڑکیں بن گئی ہیں۔ تو اسی طرح ایک امت کا ہے صراط مستقیم جو سرکار نے دیا، حضور کی آل نے دیا، حضور کے اصحاب نے دیا، تابعین نے دیا، تبع تابعین نے دیا، ائمہ دین نے، مجتہدین نے، مجددین نے، محدثین نے، مفسرین نے، اولیاء کاملین نے، علماء ربانی جین نے 1400 سال سے وہی روڈ قائم رکھا ہوا ہے۔ جنہوں نے نئے نئے لنک بنا لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ان پہ نہیں ہیں، ہم اسی مین روڈ پر۔ آگے آگے حضور ہے، سرکار کی حال ہے، حضور کے صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء کرام ہے، اور بڑے بڑے جید یعنی امام غزالی ہیں، شیخ سعدی ہیں، مولانا روم ہے، سرکار کے غلام آگے چلے جا رہے ہیں۔ اسی روڈ پہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی بھی ہیں، ان کے پیچھے پیچھے الحمدللہ یا رسول اللہ کہنے والے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹکے نہیں، اور دعا کرتے ہیں مولا ہمیں بھٹکنے سے بچا کے اسی راہ پہ چلانا جو تیرے پیاروں کا پسند ہے، اسی محبت میں رکھنا جو تیرے پیاروں کی محبت ہے۔ اللہ کریم میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن بھائیوں نے آج یہ ہمیں مل بیٹھنے کا اور یہ ذکر کرنے اور سننے سنانے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان مارے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔